السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پانچویں کی اردو کتاب جس میں ہم بک 4 کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے تھے، اور اس سبق کا عنوان جو ہے وہ ہے زندگی کا سلیقہ۔ زندگی کا سلیقہ کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو بچوں، زندگی گزارنے کے کچھ اصول جو ہیں اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو ہم اگر اپنائیں گے تو ہم جو ہے آسانی سے ہر کسی کا دل جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ سماج میں رہتا ہے، اور سماج کے بغیر اس کی جو زندگی ہے وہ آسانی سے گزر نہیں سکتی۔ اس کو ہر طرح سے زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔ تو یہی سب باتیں جو ہے اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اور جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اپنے سماج میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی کو حاصل کرنا ہے۔ بچوں، تم انسان ہو اور سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ خالق نے ہماری فطرت یہ بنائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ ایک آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سے آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی وہ مکان بنوانے کے لیے راج مزدور کا محتاج، تو کہیں اسے کپڑے بنانے کے لیے کپڑے والے کی ضرورت ہے۔ صاف ستھرا رہنے اور خوبصورت بننے کے لیے وہ حجام کا محتاج بھی ہے۔ دروازے جو کہ آنے جانے کے لیے لگائے جاتے ہیں، ان میں کواڑ لگانے کے لیے بڑھئی کا محتاج ہے۔ شادی بیاہ کے لیے بھی ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے، غرض انسان سراسر احتیاج اور ضرورت ہے، احتیاج یعنی کہ محتاج۔ ایسی صورت میں ہمیں کہیں جانا بھی پڑ سکتا ہے اور کوئی ہمارے یہاں آ بھی سکتا ہے۔ تو بچوں، تم یاد رکھو جب تم کسی کے یہاں جاؤ تو ملاقات ہونے پر پہلے سلام کرو۔ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، دشمنی اور غیرت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کسی سے ملاقات کا ارادہ ہے تو اس سے اجازت ضروری ہے۔ اس وقت یہ کہنا ضروری ہے کہ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ 3 دفعہ سلام کے بعد ایسا ہی کرو کہ کوئی اجازت یا آواز نہ آئے تو لوٹ جانا چاہیے۔ کسی کے گھر جا کر اس کے گھر جھانکنا تاکنا بہت برا ہے۔ دروازے کے ایک طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور جب کوئی تمہارے یہاں آئے تو اس کی پوری خاطر مدارت کرو، اس کو عزت دو، اور جب وہ واپس ہونے لگے تو کچھ دور اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤ، اور اتنی دیر اور دور تک ساتھ رہو کہ خود جانے والا تم سے کہے کہ بس اب آرام فرمائے، یعنی کہ اس کے ساتھ جانا چاہیے، اور جب وہ خود ہی آپ کو بولے کہ بس اب آپ جائیے، ہم چلے جائیں گے آگے، تو پھر آپ کو رکنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں سواری دی ہے، کار، سکوٹر وغیرہ، تو وہ اس کے لیے پیش کرو، اور اگر اللہ نے آپ کو ایسی کوئی چیز دی ہے تو آپ اپنے مہمان کو یہ بول سکتے ہو کہ آپ ہماری کار یا ہمارے سکوٹر کو سواری کے طور پہ استعمال کرو۔ آنے والا اگر محبت میں تم سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جو تمہیں ناپسند ہو تو اس کا برا نہ مانو، بلکہ اس کی محبت اور تعلق کو سمجھ کر اسے درگزر کر دو۔ بچوں، یہ بھی یاد رکھو کہ جب تم کسی کے یہاں جا کر اسے آواز دو اور اندر سے پوچھنے کے لیے آواز آئے کون، تو یہ مت کہو کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ اور بچوں، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کتنی ہی کسی سے محبت ہو، ہر وقت اس کے یہاں نہ پڑے رہو، اور نہ روزانہ صبح و شام چکر لگاؤ کہ اس سے محبت میں کمی آتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد ملو گے تو محبت میں اضافہ ہوگا۔ دوریاں جو ہے وہ محبت میں اضافہ کرتی ہیں، اور زیادہ کسی کے ساتھ مل جل کر رہو گے تو محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ دیکھو، جب کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کی تعظیم کرو اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو، اور اگر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو تو معانقہ کرو یا گلے لگاؤ یا مصافحہ کرو، یعنی کہ ہاتھ ملاؤ۔ سر اور پیشانی کا بوسہ بھی دے سکتے ہو، بوسہ یعنی کہ اس کو آپ چوم بھی سکتے ہو، اس کے سر کو یا اس کی پیشانی کو، فور ہیڈ کو۔ بچوں، زندگی کے یہ ایسے اصول ہیں کہ ان پر عمل کرنے والا ہر ایک کا پیارا ہوگا اور ہر دل عزیز بن کر رہے گا۔
تو یہ ہم نے سبق پڑھا. تو اب ہیں اس کے الفاظ معنی. انسان انس والا، محبت والا. فطرت خصلت، راج تعمیر کرنے والا. حجام نائی بال بنانے والا. یہ سارے جو الفاظ معنی آپ کر لیں گے خود ہی. اس کے بعد ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کیسی بنائی ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت مل جل کر رہنے والی بنائی ہے. یہ آپ اس کا جواب لکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت مل جل کر رہنے والی بنائی ہے. پھر ہے سوال نمبر 2، کیا ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں؟ ہاں، ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہاں، ہم کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے محتاج ہیں. پھر ہے سوال نمبر 3، ہمیں اپنی زندگی میں کن کن لوگوں اور کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں کپڑے سینے کے لیے درزی کی ضرورت، مکان بنانے کے لیے راج مزدور کی ضرورت، کیواڑ لگانے کے لیے بڑھئی کی ضرورت پڑتی ہے وغیرہ. پھر ہے سوال نمبر 4، مہمان جانے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مہمان جانے لگے تو اس کے ساتھ اتنی دور تک جانا چاہیے کہ جانے والا خود کہے کہ بس اب آپ آرام فرمائیے. 4 سوال ہم نے کر لیے. آگے ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.